وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ خلاصہ 12 نمبر 18 قد افلح المؤمنون۔ سورۃ مومنون پوری اس پارے میں ہے شروع سے آخر تک، اور اس کے بعد سورۃ نور شروع ہو کر آیت نمبر، بلکہ سورۃ نور بھی پوری ہے 64 اینڈ تک، اور پھر سورۃ فرقان کی پہلی آیت سے لے کر 20 تک۔ گویا کہ نورانی پارہ ہے، پہلے مومنوں کی بات ہے، پھر نور کی بات ہے، پھر فرقان کی بات ہے۔ تو فلاح کا ایجنڈا ہے، نسخہ ہے اس میں، فلاح پانے کے طریقے ہیں اس میں، کیا کہ نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ پہلی آیتیں یعنی نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 کا ریفرنس لکھ لیجئے اور لکھیے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے۔ ایمان سے شروع ہو کر بات فی صلاتہم خاشعون، پھر عن اللغو معرضون، پھر للزکاۃ فاعلون، پھر لفروجہم حافظون، اور پھر اس کے بعد لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، پھر علی صلواتہم یحافظون تک ایک لسٹ دے کر کا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ عمل کریں گے، یہ ہے کان خلقہ القرآن، اور جتنا اس پہ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باقی باتیں آسان کرے گا۔ پھر آیت 18 سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو واپس لینے پر کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ جن جگہوں پہ پانی کی کمی ہے اس کو دور کر دے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی ہے، اور پھر کرتے کرتے بھلائیوں میں سبقت لے جانا ہے، کیونکہ تھوڑی نیکی پہ قائم رہ جانا اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ مال بڑھتا ہے تو اور کمانے کو دل کرتا ہے، نیکی بڑھتی ہے تو اور نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ایک نیکی کو لے کر اس کی قدر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری نیکی کا سرا ہاتھ میں دے دے گا۔ ایک نیکی چھوڑ دیں، ایسی ہے جیسے سیڑھی کا ایک سٹیپ چھوڑ دیں تو اوپر سے پھر نیچے گرتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں چھوٹی موٹی وہ قبول کرے اور بڑی نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یہ پیغام تھا سورۃ مومنون کی آیت نمبر 56 کا، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون الذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ دونوں طرف کے رخ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس بارے میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میز پہ کھانا گر جائے اور گندے کپڑے سے صاف کرے تو وہ اور پھیل جائے گا۔ تو جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، تاکہ ادفع باللتی ہی احسن کی کیفیت ہو اور کل وتھ کائنڈنس پہ عمل کر سکیں آپ بھی۔ توبہ کر کے اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ توبہ کے بعد پچھلا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اگلی نیکی نہیں کریں گے تو پھر اصلاح تو نہیں ہو سکے گی، اور اصلاح کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اپنے مسلمان بھائی بہنوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، ساتھ رہنے والوں کے لیے اچھا سوچئے۔ بی ہیپی فار پیپل، بی ہیپی فار قرآن۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے جائیں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ کرے گا۔ اور سورۃ مومنون جو کامیابیوں کے پیغام سے شروع ہوتی ہے، قد افلح المومنون، اس کی آخری آیتیں آیت 118 میں ایک دعا پہ پوری کر دی جاتی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے۔ اور سورہ مومنون کا آخری رکوع بھی نوٹ کر لیں، کبھی اس کی بھی تفسیر سنیے، اس پہ میں نے خود بہت دفعہ الحمدللہ پبلک لیکچرز دیے، جس میں پورا ایک منظر آ جاتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا تاکہ میں اچھے عمل کروں جو میں چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بس ایک بات ہے جو یہ کہنے والا ہے، حالانکہ اس کے لیے اب آگے ایک برزخ ہے قیامت تک، اور پھر اس سے آگے تو حسرتیں ہیں اس میں اصل میں کہ زندگی ضائع کر دی، اور موت کے بستر پہ پتہ چلا کہ ہم کیا کیا آئے اور کیا نہ کیا۔ اور یہ جو برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ آیت 96 سورۃ مومنون ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہوتی ہے بڑے نئے انداز سے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ گویا کہ ایک اعلان ہے فلاں ریڈیو اسٹیشن سے اللہ کی طرف سے، بغیر کسی تمہید کے یہ صورت شروع ہوتی ہے، کیونکہ صورت میں معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، گندگیاں، ان سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو پیغام دیا وہ کیا ہے کہ توبہ کر کے اصلاح کر کے اچھا رکھیے۔ پھر اس میں امت مسلمہ کے آپس کے تعلقات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک تہمت کو بنیاد بنا کر بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حضرت عائشہ سے برائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نبی کی زوجہ محترمہ ہے، کیونکہ الطیبات للطیبین اور الخبیثات للخبیثون 26 سورۃ نور میں ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، آیت 21 النور، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور یہ کیا ہیں؟ سکینڈلز، بڑے لوگوں کی باتیں، مشہور لوگوں کی باتیں، اور فلاں کی باتیں اور فلاں کی باتیں، اس سے بچنا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے۔ غض بصر ہے، یغض من ابصارہم، مردوں سے کہا گیا کہ عورتوں کو آنکھیں کھول کھول کر مت دیکھو، آیت 30، اور جو آنکھ جھکائے گا اس کی شرمگاہ بھی پاک رہے گی۔ اور پھر آیت 31 سے اگلی چند آیتوں میں خواتین کو اسی حکم جو مردوں کو دیا اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل احکامات دے دیے کہ کیسے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ ایک لمبی لسٹ ہے۔ گھر کے اندر رہنے والے محرم اور غیر محرم کا فرق رکھو، باہر والوں کی بات آئے گی آگے۔ سورۃ الاعراف میں آپ کو بتایا تھا لباس کی بات آئی، اب سورۃ نور میں دوبارہ آتی ہے، اور آگے جا کے سورۃ پھر انشاءاللہ الاحزاب پہ آپ دیکھیں گے۔ اور عورت کے جسم پر بجنے والا زیور، خوشبو کے بھبوکوں کا اٹھنا، اور عورت کا سج سنور کے باہر نکلنا، اسلام اس کو کسی طور پہ بھی سینکشن نہیں دیتا، یہ گوشن نہیں ہو سکتا، آپ جو مرضی نام دے دیجئے، یہ سب سد ذرائع زنا ہے۔ بدکاری، بے حیائی کب پھیلے گی؟ جب عورت کھل کر باہر آئے گی اور عورت مرد کا انٹریکشن ہوگا، چاہے اسی طرح کھل کر تنہائی کا کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے ان ساری باتوں کو بتانے کے دوران اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ایسے گھروں میں رہنا جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ کون سی ہیں؟ مساجد اور مدارس، اور ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے، آیت 36 سورۃ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ تو اللہ ہمیں مسجدوں میں جانے والا، اس کو آباد کرنے والا، اور مدرسوں کو، دین کے اداروں کو عام کرنے والا بنا دے۔ اور اسی میں آیت 35 میں اللہ نور السماوات والارض، اس کی تفسیر سنیں گے تو سمجھیں گے، ورنہ ایک دو جملہ بولوں گی تو الجھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح اس میں پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے لیے اپنے عبادات کو پیچھے نہیں ڈالنا، عبادت کرنی ہے اور تجارت کرنی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ نماز کے وقت پہ نماز، اور کاروبار کے وقت پہ کاروبار۔ جمعے کے وقت پہ کوئی اور جاب نہیں کر سکتا انسان، اور اسی طرح سے پھر اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، اور اللہ کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ آیت 41 سے آگے پورا رکوع آپ دیکھیں تو آپ کو بادلوں اور اسی طرح سے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر سورۃ نور کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی بات، اور منافقین کا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے کرنا، اور خاص طور پہ اجتماعی کاموں میں کھسک جانا اور سرک جانا۔
اور اپنی جان چھڑانا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو خود کو ذمہ دار کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک وہ اللہ کے کاموں کو کرنے کا کام کرنے کے نام پہ اپنے آپ کو انصار اللہ میں شامل کرتا ہے، تو اس کو پھر اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کر دی کہ میں چاہوں تو خود ہی سب کچھ کر لوں، تمہیں موقع اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں اجر مل جائے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی چند آیات ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پہلی آیت میں اللہ نے قرآن پاک کو فرقان کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی تو صحیح اور غلط پتہ چلتا ہے، حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 2 ہے، اللہ کے نبی بچے کو جب بولنا شروع کرتا تو یہ آیت پڑھواتے تھے۔ آپ بھی نوٹ کر لیں، کبھی موقع بنے تو چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے ماما پاپا سکھانے کی بجائے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید سکھانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کچھ قصے دیے، اور آخر میں آخری آیت اگر سورت پارے کی دیکھ لیں، آیت 20 فرقان، آخری میسج آتا تصبیرون، کیسے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ صرف آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، آپ کی ویو لینتھ نہیں ملے گی، آپ کا جوڑ ٹھیک نہیں ہے، بے جوڑ موقع ہے، شادیاں بے جوڑ ہوئیں یا گھر باہر جو بھی، بس صبر کیجیے۔ اور نیکیوں کے کاموں میں بھی اگر کسی سے نہیں لگتی پھر بھی لگے رہیں، کیونکہ آپ اپنے لیے آتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ تو یہ تھا پارہ 18، اس کے عمل کے نقطے، اور ساتھ ساتھ اس میں عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ مومنین کا اخلاق اور کردار اچھا ہوتا ہے، نماز میں خشوع رکھتے ہیں اور لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے تہمت نہیں لگانی کسی پہ، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، اور خاص طور پہ میسیجز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا۔ خود پڑھ لیں، اچھا لگتا ہے عمل کیجیے، دوسروں کو ایسے ہی فری ریوڑیوں کی طرح مت بانٹے دین، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ لوگ آگے سے آگے کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ثواب تو ہو رہا ہے نا، ہم پڑھے نہ پڑھیں، اینڈ پہ پھر وہی رہ جائے گا، علم پھر کوئی نہیں کسی کو ملے گا، صرف ادھر سے ادھر کی باتیں چلیں گی۔ پھر اسی طرح سے برائی سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، زینت نمایاں کرنے سے رکنا ہے، صرف وہاں نمایاں کیجیے جہاں اللہ نے حکم دیا، اور فحش اور حرام کاموں سے دور رہنا ہے۔ اس پارے کی دعا ہے سورۃ مومنون 118، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دے، رحم کر دے، اور تو بہترین ہے رحم کرنے والوں میں۔ ہم سب بھی اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یہ تھا خوبصورت سا پارہ 18۔